ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد النبی الامی وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ سلم تسلیما کثیرا کثیرا اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد النبی الامی الذی قرنت البرکتہ بذاتہ ومحیاہ وتعطرت العوالم بدیہ بذکرہ وریا۔ برادران طریق، اللہ تعالیٰ کا بے انتہا فضل ہے کہ اس نے ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا اور ہمیں پیدا ہونے کا فخر عطا فرمایا۔ الحمدللہ یہ فخر رشک انبیاء نکلا، اور مزید برائے کرم کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے اولیاء کے دامن سے وابستہ فرمایا، جن کے صدقے میں آج ہم کو اس کی یاد کے بہانے یہاں جمع فرمایا اور اپنے ایمان کی تجدید کا ایک موقع عنایت فرمایا۔ الحمدللہ یہ ہماری ہفتے والی ذکر کی محفل ہے۔ اولیاء اللہ ہم کو لگا کے دیے تاکہ ہم اپنے ایمان کی تجدید کریں، اور ایمان کی تجدید ہوتی ہے قول لا الہ الا اللہ سے۔ الحمدللہ ہم یہاں پر گزشتہ 2-3 پروگرام سے ہم یہاں پہ لا الہ الا اللہ کا اپنی تعلیمات شروع کریں۔ ہم کو ہمارا مقصد حیات کیا ہے کہ اللہ کو جاننا، اس کو پہچاننا، اس کی عبادت کرنا۔ بغیر جانے کے، بغیر پہچانے کے اگر عبادت کریں گے تو وہ عبادت اللہ کی بارگاہ میں قابل قبول نہیں ہے۔ کربلا کا میدان میں جو ہے 2 طرف بھی مسلمان تھے، کافر مسلمان کی جنگ نہیں تھی، کافر اور مسلمان کی جنگ نہیں تھی، جنگ مسلمان کے درمیان میں تھی۔ اللہ کو جاننا اور پہچاننا، اس کے بعد عبادت کرنا، تو اللہ مدد کرتا۔ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ نماز اور صبر کے ساتھ اللہ سے مدد مانگنا۔ یزید جو تھا وہ بھی مسلمان تھا، کافر تھا، نماز پڑھتا تھا، اس کی جماعت پوری نماز پڑھتی تھی، مسلمان تھے نا، پورے کافر تھے، پوری فوج مسلمان تھی، یزید کی پوری فوج مسلمان تھی۔ ادھر بھی نماز پڑھ رہے ہیں پورے، ادھر بھی اللہ سے مدد مانگ رہے ہیں، شرک کر رہے ہیں لوگ، اللہ کسی و غیر سے مدد مانگ رہے تھے لوگ، فتح ہونے کے لیے اللہ سے مدد مانگ رہے تھے۔ یعنی اللہ کو جاننا، اس کو پہچاننے کی بات، یعنی ہم یہاں پر آئے دنیا میں اللہ کو جاننے کے لیے، پہچاننے کے لیے اور اس کی عبادت کرنے کے لیے۔ جب تک جانیں گے نہیں، پہچانیں گے نہیں، عبادت نہیں ہوتی۔ ایک طرف جاننے والے تھے، ایک طرف بغیر جان کی عبادت کرنے والے تھے، اتنا ہی فرق تھا۔ جو جانتا اللہ کو انہیں صبر کرتا، جو نہیں جانتا انہیں بے صبرہ ہو جاتا، انہیں اس کے دل میں دنیا کی محبت آ جاتی، دنیا کو سب کچھ سمجھتا انہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، کیا بول رہے ہیں اللہ تعالیٰ؟ نماز اور صبر کے ساتھ مدد مانگو اللہ سے، نماز بھی پڑھنا اور صبر بھی کرنا۔ تو یزید کی فوج، اور یزید بھی مسلمان تھے، نماز پڑھ رہے تھے، صبر کر رہے تھے، اللہ سے مدد مانگ رہے تھے۔ ادھر امام حسین علیہ السلام کی بھی فوج جو ہے مسلمان تھی، اور آپ تو اہل بیت ہے، آپ بھی نماز پڑھ رہے تھے، آپ کی فوج نماز پڑھ رہی تھی، اللہ سے مدد مانگ رہی تھی۔ پھر اللہ ادھر ہے، دونوں بھی اللہ سے مدد مانگ رہے ہیں، پھر اللہ کہاں ہے؟ پھر انہوں غیر اللہ سے مدد مانگے یزید کی فوج؟ بظاہر تو مولا بولے ابھی یزید خوشیاں منا رہا تھا، میں جنگ جیت گیا بول کے دنیا کا، اور وہ بھی سمجھا ہے مولا کہ دنیا میں اگر کوئی کسی پہ اگر غالب آ جاتا ہے اور یہ سمجھتا کہ میں جیت گیا، تو انہیں یزیدی چھے، انہیں جیت حق پہ ہے سوالے کی ہوتی۔ کوئی کسی کا قتل کر جاتا ہے، جیتنے والا میں سے نہیں ہوتا، قاتل جیتنے والا میں سے نہیں ہوتا۔ لوگ سمجھے میں قتل کر دیا، میں فتح پا گیا، میں جیت گیا، نہیں جیتا۔
اگر نہیں مقتول جو ہے نا، جو قتل ہوا، اگر انہیں حق پہ تھا تو اس کی جیت ہوئی، انہیں اپنی جان دے دیا لیکن حق سے نہیں ہٹا، تو پھر اللہ کدھر تھا یہاں پر؟ اہل بیت شہید ہو گئے، اہل بیت کی اولادوں میں سے خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ نہیں، انا ساگر ابھی جو مولا بتائے کوزے پہ لے لیے نا انا ساگر کو، لوٹے میں لے لیے پورے انا ساگر کو، اتنی طاقت ہے نہیں؟ حسین علیہ السلام کی اولادوں میں سے اولاد کے بعد یہ طاقت ہے اہل بیت میں تو نہیں؟ حسین علیہ السلام کی کیا طاقت نہیں ہوگی؟ پھر یہ لوگ بھی نماز سے مدد مانگ رہے ہیں، لوگ بھی جیسے صبر کر رہے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کیا فرمائے یہاں؟ اللہ تعالیٰ دیکھو یہاں پہ آگے کی آیت میں خود ہی بتا رہا اللہ تعالیٰ، ایک چیز کو ہٹا دیا، اس میں ایک چیز کم کر دیا، ادھر بھی نماز پڑھیں ادھر بھی صبر کر رہی، ادھر بھی نماز پڑھیں ادھر بھی صبر کر رہی۔ کیا فرمایا اللہ تعالیٰ کے؟ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین۔ اللہ نماز پڑھنے والوں کے ساتھ نہیں ہے پر نماز کو ہٹا دے، صرف صبر کرنے والوں کے ساتھ بول رہا اللہ تعالیٰ، تو اب کدھر ہے اللہ؟ نہیں، جو صبر کرا اس کے ساتھ اللہ ہے، نماز پڑھنے والے کے ساتھ اللہ نہیں رہتا۔ جو حسینی ہوتا انہیں صبر کرنا پڑتا اس کو، جو یزیدی ہوتا انہیں نماز پڑھتا لیکن بے صبر رہتا انہیں نہیں۔ صبر کب ہوتا؟ دنیا کی محبت جو دل میں سے نکلتی نا، جو تکلیف ہوتی نا، وہ تکلیف پر صبر کرنا۔ دنیا کی محبت میں جو ہے نا انہیں وہ حرکت کرا یزید، دنیا کی لالچ میں عہدے کے لیے، صدارت کے لیے، یہ صدارت کا جنون بہت خطرناک رہتا، یہ بہت خطرناک رہتا ہے صدارت کا جنون۔ ہر آدمی صدر بننا چاہتا اپنی اپنی حیثیت سے، ہر کوئی، ہر کسی کا نفس، میرا آپ کا سب کا نفس، سب کو نفس ہے، سب ایک مقام چاہتا، سب کا مقام، سب جن ایک مقام چاہتا۔ ایسا نہیں کوئی بیٹھ کے، اگر میں یہاں بیٹھ کے بولا کہ میرا نفس مقام نہیں چاہتا تو میں جھوٹا ہوں، میں ہر ایک کا نفس چاہتا۔ دیکھو اپنے اپنے، ہم گریبان میں منہ ڈال کے دیکھنا میرا نفس کیا بول رہا، میرا نفس کیا بول رہا، میں ہوں بول رہا، نہیں بول رہا میرا، میں کوئی بھی، میں سب سے زیادہ مال ہے نا میرے پاس، یا تو مال میں سب سے آگے بڑھنے کے چکر میں رہیں گے نہیں، یا تو صدارت میں سب سے آگے رہنے کے چکر میں رہیں گے، ہے نہیں؟ بستی میں ہو، گھر میں ہو نہیں، یا پورے ایریے میں ہو، کچھ نہ کچھ تو ہے ہمارے نفس میں۔ نفس بولتا، نفس ہے ہمارا دشمن، اس میں ڈال کے ہم کو گمراہ کرتا، یزیدی بناتا۔ اللہ تعالیٰ کیا فرماتا؟ ہم اگر چاہ رہے ہیں کہ میں صدر بننا، میں وہ مقام حاصل کرنا، میں اگر چاہ رہا ہوں تو میں یزیدی ہوں، میں نہیں، اگر اللہ چاہ رہا تو حسینی ہوں، میں حسینی ہوں۔ اللہ اگر بنا رہا اگر تو مقام اللہ دے رہا نہیں، کیونکہ مالک ہر شے کا اللہ ہے، جس کو جو چاہتا ہے وہی دیتا ہے۔ ہم اگر حاصل کرنے چاہیں گے وہ مقام، وہ مرتبہ تو نہیں حاصل کر سکتے، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے ہر شے کا مالک میں ہوں۔ قل اللہم مالک الملک، ابھی بولا آیت پڑھے ہو، کیا ہے؟ قل اللہم مالک الملک، آپ کہہ دیجئے اے حبیب، آپ کہہ دیجئے کون ہے زمین اور آسمان کا مالک؟ قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء۔ ہم جس کو جتنا چاہے اتنا دیتے ہیں، اور جسے چاہے ہم اس سے واپس لے بھی لیتے ہیں، بولے اللہ تعالیٰ وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر۔ عزت کا دینے والا بھی اللہ ہی ہے، ذلت کا دینے والا بھی اللہ ہی ہے۔ اللہ جسے چاہے عزت دیتا ہے، جسے چاہے ذلیل کرتا ہے، وہ ہر چیز پر قادر ہے، ہر خیر اسی کے ہاتھ میں۔ تو عزت اگر لے رہا ہے تو اللہ سے لینا، عزت لینا ہے تو اللہ سے لینا۔ کیسا لینا اللہ سے عزت؟ اللہ سے عزت کیسا لینا؟ صبر کے ساتھ، صبر کرنا پڑتا۔ کیا فرمایا اللہ تعالیٰ؟ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین۔
میں نماز پڑھنے والے اور صبر کرنے کے والے ساتھ ہوں، میں نمازی اور صابرین کے ساتھ ہوں، نہیں بولا نماز کو ہٹا دے رہا، نماز کوئی بھی پڑھتے، نماز پڑھنا کوئی کمال نہیں ہے، نماز پڑھنا کوئی کمال نہیں ہے، کوئی بھی پڑھ دے نماز۔ ہم سے نماز کا شیطان پڑھا، شیطان اتنے سجدے کرا کہ زمین پہ کوئی حصہ نہیں بچا جہاں پہ اس کے سجدے کا نشان نہیں ہے، اتنے سجدے کر کے بھی اللہ کی بارگاہ سے رجب ہو گیا۔ تو کیا اہمیت ہے نماز کی، سجدے کی اللہ کی بارگاہ میں؟ اللہ کے پاس کیا ہے؟ صبر کا مقام ہے۔ صبر اللہ کس کے ساتھ ہے؟ نمازی کے ساتھ نہیں ہے۔ فرما رہا اللہ تعالیٰ مدد مانگو مجھ سے نماز اور صبر کے ذریعے، لیکن میں کس کے ساتھ ہوں؟ میں صابرین کے ساتھ ہوں۔ نماز پڑھنے میں تکلیف نہیں ہوتی، دل سے دنیا کی محبت نکلنے میں تکلیف ہوتی۔ صبر کرنا پڑتا وہی ہے، دل سے دنیا کی محبت نکلنا، وہی ایک صبر ہے۔ دنیا آئی تو خوشی نہیں ہونا، دنیا گئی تو غم نہیں ہونا، کیونکہ یہ سب اللہ کا ہے، اور اللہ تعالیٰ آزماتا بھی اسی سے، آزما کے جب بشارت دیتا اللہ تعالیٰ پہلے آزماتا، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ اور یہاں پہ بھی اللہ تعالیٰ بشارت دے رہا ہے صبر کرنے والوں کو، ہر جگہ صبر ہی ہے۔ ہم آزماتے ہیں پر اللہ تعالیٰ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، خوف سے، ڈر سے، مخلوق کا ڈر بٹھا دے، اللہ سے کہاں ڈر؟ اللہ سے خوف کھانا کوئی گنتی میں آتا ہمارے؟ کوئی بولتا میں اللہ سے نہیں ڈرتا ہوں، بول بھی سکتا، سوچنا تو نہیں، ذہن میں لا بھی سکتا۔ ہم آزماتے خوف سے، پر اللہ تھا کس کے خوف سے؟ اللہ کے خوف سے نہیں، مخلوق کے خوف سے۔ اب اللہ سے اگر اپنے خوف سے آزمایا تو آزمائش کہاں ہے؟ وہ تو ایمان ہے، وہ تو اللہ کے خوف سے جو خوف کھاتا ہے ان سے ایمان والا ہے۔ اللہ آزماتا کب؟ مخلوق کے خوف سے آزماتا۔ کیا مخلوق کا خوف ڈالتا؟ میں ہلکے میں کہا تو آج میرا گراہک چل جاتا، خوف ہے یہ۔ آزماتا ہلکا ہے، مخلوق کے خوف سے، لا نافع و ضار الا اللہ، خیر اور شر اللہ ہی کی جانب سے ایمان لائے ہم۔ اللہ تعالیٰ کیا کرتا؟ مخلوق کے ذریعے خوف دلاتا۔ ڈر دیکھو، مخلوق سے ڈرتے ہم، اللہ سے نہ ڈرتے۔ اللہ خوف سے آزماتا۔ آج ہم جو گناہ سے بچ رہے نا، اللہ کے خوف سے نہیں بچ رہے، مخلوق کے خوف سے بچ رہے۔ اللہ کا خوف کہاں ہے؟ نہیں۔ اللہ کا اگر خوف ہے تو ایک لمحہ بھی انہیں غافل نہ رہتا۔ نہیں، گناہ کب کرتا انسان؟ غفلت میں کرتا۔ ایمان کی حالت میں گناہ نہیں ہوتا، کیونکہ ایمان کی حالت میں اللہ کا وعدہ ہے۔ نہیں، اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور برا، جب ایمان کی حالت میں تو اللہ ہماری مدد کرتا۔ نہیں، جب ہم گناہ کرتے ہیں نا تو مخلوق جو گناہ ہو رہا ہم سے، نہیں، جو ہم گناہ سے بچ رہے ہیں، گناہ ہو رہا ہے، ہم جو گناہ سے بچ رہے ہیں نا، یہ اللہ کے خوف سے نہیں بچ رہے ہم، نہیں، مخلوق کے خوف سے بچ رہے ہیں۔ لوگ کیا بولتے کہ میں چوری کرا تو لوگ کیا بولیں گے، ہے میں زنا کرا تو لوگ کیا بولیں گے؟ نہیں، اللہ کا خوف نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ خوف سے آزماتا، مخلوق کے خوف سے آزماتا۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، خوف کئی قسم کا ہے، کئی قسم کا خوف ہے۔ شیر کا خوف ہے، سانپ کا خوف ہے، نہیں، ظالم کا خوف ہے، کئی قسم کے خوف ہے۔ وہ خوف سے اللہ تعالیٰ آزماتا، اور بھوک سے آزماتا اللہ تعالیٰ، بھوک دے کے آزماتا۔ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، نہیں، مال میں نقص دے کے آزماتا۔ وَأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، اولاد میں نقص دیتا، اولاد سے آزماتا۔ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، ایسے صابرین کے لیے کیا فرمایا اللہ تعالیٰ؟ بشارتیں دے رہے اللہ تعالیٰ، خوشخبریاں دے رہے ہیں ایسے صابرین کے لیے۔ کیوں؟ ایسے صبر کرنے والوں کے ساتھ اللہ ہے۔ اور یہ پورے کا پورا جو ہم کو جو واقعہ، یہ پوری آیت پہ عمل ہم کو دیکھنا ہے تو وہ کربلا کا میدان ہے۔ یہ آیت کا مزاق ہے کربلا کا میدان، پورے، یعنی خوف سے بھی آزمائے اللہ تعالیٰ وہاں پر، آپ کو بھوک سے آزمائے، مال سے آزمائے، اولاد سے آزمائے، نہیں آزمائے تو جیت کس کی ہوئی وہاں پر؟ کون ثابت قدم رہے وہاں پر؟ اللہ کی واسطے، اللہ کے لیے جان، مال، اولاد، سارا کنبہ لٹا دینا ہے، اللہ اس کے، یعنی اللہ اس کے رسول کی واسطے اور اس کے دین کی خاطر۔ ہم کو بتائے
اہل بیت ہم کو وہ پریکٹیکل کر کے بتائے. نہیں یہ آنے والے قیامت تک کہ ہم کو اس پہ عمل کرنا ہے. ہم کو کیسا عمل, کیسے وہ خوف کے عالم میں بھی جو سو ثابت قدم رہے, نہیں ثابت قدم رہے وہاں پر بھی, کہ تمام کی تمام چیزوں پہ, خوف سے, بھوک سے, مال سے, اولاد سے, ہر چیز سے آزمائے گا وہاں پر. پھر خود اپنی جان بھی دے دی, جان سے بھی آزما لیے, جان سے بھی آزما لی. جب اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کا واقعہ تھا, جب اسماعیل علیہ السلام کی قربانی نہیں لی اللہ تعالیٰ, دمبا پیش کرے وہاں پر, لیکن یہاں پہ نہیں, یہاں پہ جان بھی لے لی. تو جو دنیاوی اعتبار سے اگر نقصان پہنچا کر, نہیں نقصان پہنچا کر یہ سمجھتا ہے کہ میری جیت ہو گئی, تو دھوکے میں ہونے. نہیں, جو حق پہ جیت اس کی ہوتی, جو حق پہ ہوتا ہے اس کی جیت ہوتی ہے. تو یہ جو یزید تھا, کیا تھا اس کے اندر؟ نمازی تھا. انہیں نماز بھی پڑھتا تھا, شراب بھی پیتا تھا. نہیں, نماز بھی پڑھتا تھا, جوا بھی کرتا تھا. تو کیا ہے, نماز اور دنیا دو بھی تھے اس کے اندر, تھی نہیں تھی. لیکن غالب کیا ہے اس کے اوپر؟ دنیا غالب آ گئی, عہدہ غالب آ گیا اس کے اوپر. جب عہدے کا جب ہوس آتا تھی نا, نہیں کچھ بھی نہیں دکھتا اس کو. یہ عہدے کا ہوس ہے. یہ اگر عہدے کے سے اگر ہم کام کر رہے ہیں, نہیں عہدے کے سے کام کر رہے ہیں, تو ہم یزیدی ہے. ہمارا عہدہ کیا ہے ہم کو پہلے معلوم ہونا. ہمارا عہدہ کہ اللہ تعالیٰ کون سے عہدے پہ پیدا کرا, وہ عہدہ ہم حاصل کرنا چھوڑ کے دنیاوی عہدہ لینے کو جا رہے ہیں. ہم کیا ہے ہمارا عہدہ, کیا مقام ہے ہمارا؟ نہیں, وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ. اللہ اپنا خلیفہ بنا کے ہم کو بھیجا. ابھی کیا ہونا ہم کو اس سے بڑا مقام؟ اللہ کیا بنایا ہم کو؟ ہم اللہ کے خلیفہ ہے. اب اس سے بڑا کوئی مقام ہو سکتا؟ اب اللہ کے خلیفہ بول دو. نہیں, اللہ کے خلیفہ بن گئے ہم وہ خلافت چھوڑ کے یہ دنیاوی عہدے پانے کے لیے جا رہے ہیں. آج ہم دیکھو, ہر کوئی ایک منصب چاہتا ہے, ہر کوئی نہیں, ہر کوئی ایک منصب چاہتا ہے, مقام چاہتا ہے. لیکن ہمارا مقام کیا رکھا اللہ تعالیٰ؟ خلیفہ ہے ہم اللہ کے. کیا ہے ہم سب خلیفہ ہے اللہ کے. وہ کام کرے تو خلیفہ کا کام کیا ہے؟ جس کا خلیفہ ہوتا ہے اس کا کام کرنا, اللہ کا کام کرنا. کیا کام ہے اللہ کا؟ اللہ کا کیا کام ہے؟ نہیں, خود جاننا اللہ کو, خود پہچاننا, اس کے بعد نہیں وہ مقامات ہے, وہ مقامات ہے, وہ صالحین, شہید, صدیقین, نبیین کے مقامات ہیں. یہ مقامات حاصل کرنا ہے ہم کو. خلیفہ کون ہوتا؟ خلیفہ یا تو صالحین ہوں گا, خلیفہ یا تو شہداء ہوں گا, خلیفہ یا تو صدیقین ہوں گا, خلیفہ یا تو نبیین ہوں گا. صالحین کا عمل کیا ہے؟ کیا کرے تو صالح بنتے ہم, معلوم ہونا نا, کیا کرے تو صالح بنتے ہم. صالحین کا مقام کیا ہے؟ اوامر و نواہی کی پابندی کرنا, شک اور شبہ کی چیزوں سے اجتناب کرنا, بچنا, اور ذکر کثیر کرنا. یہ صالحین کا مقام ہے. اگر یہ ہم کر رہے ہیں تو ہم اللہ کے خلیفہ ہے کر رہے. اوامر و نواہی کی پابندی کرنا, اللہ کے تمام احکامات کی پابندی کرنا. جو کرو بولے کرنا, جس سے رکو بولے رک جانا. اوامر و نواہی کی پابندی کرنا, شک اور شبہ کی چیزوں سے اجتناب کرنا, بچنا. نہیں کوئی چیز میں ہم کو شک آ رہا, یہ کرے تو میرا ایمان چل جاتا, نہیں یہ کھائے تو یہ چیز حرام ہے یا حلال ہے, شک آ گیا, چھوڑ دینا. شک اور شبہ کی چیزوں سے اجتناب کرنا, اور اس کے بعد ذکر کثیر کرنا. تو صالحین کا مرتبہ ہے. اب کون کون کرے ہم لوگوں میں سے ذکر کثیر؟ ذکر کثیر کس کو بولتے ہیں؟ علماء کرام کے پاس تو 300 مرتبہ ہے, اللہ اللہ کر لیا تو ذکر کثیر میں آتے. لیکن اولیاء کرام کیا کرتے؟ اولیاء کرام کا کیا ہے لمٹ؟ دن کے 24 گھنٹے کا ایک دن ہوتا نا, 24 گھنٹے میں اگر 13 گھنٹے ذکر کرا تو ذکر کثیر میں آتا ہو. نہیں 12 گھنٹے آدھے آدھے 12 کو 2 میں, یعنی 12 میں 12 سے پلس 1 سیکنڈ تو بھی ذکر زیادہ کرنا ہوتا ہے, ذکر کثیر میں آتا ہو. 12.5 گھنٹے کی پکڑ لو, کبھی کرے 12.5 گھنٹے ذکر میں رہتے ہم ہے. صالحین کے مرتبہ نہیں ہے, اب کہاں پہ اپن جائیں گے؟
اللہ جو مقام یعنی ہم کو دیا خلافت کا، وہ خلافت کے مقام پہ نہیں فائز ہو رہے ہیں، پر یہ دنیاوی مقامات حاصل کرنے جا رہے ہیں۔ یزیدی ہے نہیں ہے۔ تو صالحین کا مقام وہ ہے، اس کے بعد ہے شہداء کا مقام، شہداء کا مقام ہے۔ اس کے بعد شہداء کا عمل کیا ہے؟ ایک عمل ایکسٹرا ہے اس کا، شہداء کا اوامر و نواہی کی پابندی کرنا، شک اور شبے کی چیزوں سے اجتناب کرنا، اور ذکر دوامن کرنا، دوامن ہمیشہ، وہ شہید کا مقام ہے۔ دوامن یعنی ہمیشہ اللہ کا ذکر کرنا۔ شہید کے معنی حاضر کے ہوتے ہیں، ہمیشہ اللہ کی بارگاہ میں حاضر رہنا، دوامن ذکر اس کو بولتے ہیں۔ شہید کے معنی حاضر کیا تھے نا، ہمیشہ دوامن ذکر کرنا ہونے تو انہیں شہید کا مقام ہے، اس کا شہید کا مقام ہے۔ دوامن معنی ایک لمحہ بھی غافل نہ رہنا، ایک لمحہ بھی، ہر لمحہ ذکر چلتے رہنا۔ کیسا کر کے اللہ کا ذکر ہو؟ اللہ کا حکم ہے کثرت کے، اللہ تعالیٰ ذکرن کثیرہ بھی بولا اور ذکر دوامن بھی بولا اللہ تعالیٰ۔ وہ مقامات ہے، وہ یہ مقامات حاصل کرنا نہیں ہے ہمارے کو، یہ مقامات حاصل کرو بولتا اپن نہیں۔ محلے کا صدر بننا، مسجد کا صدر بننا، نہیں، کونسلر بننا، ایم ایل اے بننا، ایم پی بننا، سی ایم بننا، پرائم منسٹر بننا، یہ کوئی ہے، یہ کوئی مقامات نہیں ہے۔ یہ اہل طریقہ مقام یہ نہیں ہے۔ اہل طریقے 4 مقامات ہے، کیا تو انہیں صالحین رہنا، ہاں صالحین کے مرتبے پہ رہ کے انہیں چاہے ایم ایل اے بنو، ایم پی بنو، وہ الگ اختیارات ہے وہ، لیکن حقیقت میں جو ہمارا جو مقام ہے، اللہ تعالیٰ جو ہم کو خلیفہ بنا کے بیٹا، وہ مقام رکھتے ہوئے سب چیزیں کر سکتے، انکار نہیں ہے۔ سیاست نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی کرے، سنت ہے سیاست کرنا، نہیں، لیکن ہمارا جو اصل مقام ہے وہ چھوڑ دیں گے کیا ہم؟ نہیں چھوڑ سکتے وہ مقام۔ ہم کا سب کا نفس بولتا، میں بتا رہا ہوں نا، میرا بھی نفس بولتا یہاں بیٹھے، میں جھوٹ نہیں بول رہا، میرا بھی نفس بولتا کہ میں ایک مقام ہونا، میرا نفس بولتا نہیں بھائی میرا نفس پاک ہے، نہیں بول سکتا ہوں میں، کوئی نہیں بول سکتے، میرا نفس نہیں بولتا بھائی ہمیں سے کام نہیں کرتے بھائی، ہم سوچتے بھی نہیں سے کام جھوٹا ہے نہیں ڈالتا، نفس اندر سے بولتا یہ کر یہ کر، نہیں بولتا۔ گناہ کرنا دل کس کا نہیں بولتا؟ بھی بولو، گناہ کرنا کس کا دل نہیں بولتا؟ ایک جھٹکے میں 1 لاکھ کی چوری کر لیا تو ختم، کہاں محنت کرتے تھے بیٹھے؟ نفس بولتا اندر سے کر لے کر لے کر لے، ہر ایک کا نفس بولتا زنا کر لے، لذت ہے، چوری میں لذت ہے، زنا میں لذت ہے، جھوٹ بولنے میں لذت ہے، نہیں ہے جھوٹ بولنے میں، جھوٹ بولا ایسا کام بنتا، 1 مہینہ اس کے پیچھے سچ بولو نہیں سنتا ہوں، نہیں جھوٹ بولو 1 سیکنڈ میں کام بنتا، نہیں لذت ہے، جھوٹ میں لذت ہے۔ نفس بولتا اندر جھوٹ بول، زنا کر، چوری کر، اس کو ڈوبا دے، اس کو ڈوبا دے، سب کا نفس بولتا اندر سے بولتا یہ کر وہ کر، نہیں، اس سے بچنا تقویٰ ہے۔ ہم یہ نہیں بولتے، ہمارا دل میں آتش نہیں بھائی یہ بات جھوٹا ہے نہیں، کہتا ہے اللہ تعالیٰ جو سو یعنی فَعَلَّمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، اللہ خود ڈال رہا دل میں، زنا کر نہ مت کر، اس کے اوپر اس کو سزا جزا ملتی اس کو، انہیں پر نہیں ہم سوچتے بھی، ہمارے ذہنوں میں بھی نہیں آتا، کہیں بھی نہیں آتا، نفس بولتا اندر چیخ مارتے رہتا، نفس ایسا کر ایسا کر، اس کو اس کے خلاف کام کرنا وہ تقویٰ ہے، وہ تقویٰ ہے، وہ اس کے اوپر صبر کرنا، وہ جب صبر کریں گا، یعنی گناہ بالکل سامنے کر سکتے ہم، کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، کوئی بھی گناہ لے لو، کوئی بھی گناہ لے لو، نہیں یہاں بچے ہیں، بوڑھے ہیں، بڑے ہیں، سب یہاں پہ، اب سب اپنے اپنے یعنی سوچ سے کہ گناہ پکڑ لو، کوئی بھی گناہ ہمارے سامنے رکھا ہوا ہے، کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، نہیں اس وقت کیا کرنا، کیا آتا اس وقت کیا کرنا، ہم نہیں صبر کرنا۔ نفس چاہتا گناہ کر، سامنے ہے تیرے، 1 سیکنڈ نہیں لگتا گناہ کرنے کے لیے، نفس بولتا کر لے گناہ کر لے گناہ کر لے گناہ، لیکن نفس کو روکنا کیسا؟ اس کو کیا کرنا؟ روکنے کے لیے صبر کرنا پڑتا، نہیں صبر کرنا پڑتا۔ شراب پینے کے لیے یہاں صبر کرا تو اللہ تعالیٰ وہاں شراب پلا رہا، شراب کے لیے صبر کرا تو اللہ تعالیٰ وہاں شراب پلا رہا، یہاں زنا سے رکا تھا پہ 70 گھورے دے رہا، نہیں دے رہا تھا شراب،
یہاں شراب سے بچو اور اللہ تعالیٰ آزما رہا، دے رہا شراب پی، سامنے رکھ کے آزما رہا، نہیں پیا تو وہاں پلاتا شراب، تو وہاں تو صبر کرا نا، تو وہاں صبر کرا نہیں، لے یہاں پی، کیا پیتا پی، جنت میں شراب کی نہریں بہیں گی نہیں تمہیں، شراب تو حرام ہے نا بھائی، پھر وہاں کون سی شراب ہے وہ نہیں، شراب وحدت بولتے اس کو، وہ پی یہاں پی کے انہیں لیٹ جاتا انہیں، وہاں پی کے جھومتے رہتا ہوں، وہ شراب الگ ہے، وہ شراب میں الگ نشہ ہے، توحید کا نشہ رہتا اس میں نہیں، یہ شراب میں دنیا کا نشہ رہتا، تو صبر کر لیا تو کوئی بھی گناہ پہ تو کیا ہے وہاں پہ اللہ کس کے ساتھ ہے، صبر کرنے والے کے ساتھ ہے، تو کیا ہے یہ نہ سب کا بولتا گناہ کر گناہ کر گناہ کر، لیکن اس کو صبر یعنی ہمارا جو مقام ہے وہ مقام پہلے بتانا تو کیا ہے، تو یہ پہلے اپنا مقام حاصل کر نہیں، تو شہید کا مقام کیا ہے، اوامر و نواہی کی پابندی کرنا، اس کا عمل ہے یہ، شہید کب بنتے، اوامر و نواہی کی پابندی کرنا، شک اور شبے کی چیزوں سے اجتناب کرنا، اور ذکر دوامن کرنا، ہمیشہ اللہ کی یاد میں رہنا، اللہ کا حکم ہے، ذکر کثیر کا بھی حکم ہے اور ذکر دوامن کا بھی حکم ہے کئی جگہ فرمایا اللہ تعالیٰ، اور نماز کے بعد بولا اللہ تعالیٰ نہیں، نماز کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے، فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِكُمْ، جب تم اپنی نماز قائم کر لو، یعنی تم اپنی نماز مکمل کر لو تو کیا کرو، کھڑے ہو، نہیں کھڑے ہو تو میرا ذکر کرو، بیٹھے ہو تو میرا ذکر کرو، لیٹے تو میرا ذکر کرو، یہ شہید کا مقام ہے، یہ شہید کا مقام ہے، یہ اگر کریں گے تو ہم شہید کے مقام پہ آ جائیں گے انشاءاللہ۔ اب اس کے بعد کا حکم یعنی جو مقام کیا ہے، صدیقین کا مقام ہے، اب یہ دیکھو کم از کم صالحین کے مقام پہ تو آنا، ہم کو جو ذکر کثیر دیے نا 500 مرتبہ بیت کرے نا، پورے بیت کرتے کیا دیے ہم کو، 500 مرتبہ درود شریف، 250 مرتبہ استغفار، ذکر 5 الفاظ دیے، اب جس کی جو یعنی جو مقام ہے، جو جس کے اندر جو طاقت جتنی طاقت ہے اس کے اوپر اتنا عمل کرنا، علماء کرام کا فتویٰ ہے 300 مرتبہ بھی اگر ذکر کر لیں گا تو انہیں کثرت میں آ جاتا، لیکن ہم کو اللہ والے کیا کریں، ہمارے سلسلے میں 500 مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے ہم کو نہیں، ہر اہل دل جتنے لوگ یہاں بیعت کریں سب کو لازم ہے 500 مرتبہ درود شریف پڑھنا، 250 مرتبہ استغفار کرنا، اور دن میں 7 مرتبہ کم از کم 21 مرتبہ ذکر جاری کرنا اللہ اللہ کا، نیند میں سے اٹھتے وقت، پھر سونے سے پہلے، 5 نمازوں کے بعد، یہ 7 مرتبہ کم از کم 21 مرتبہ ذکر جاری کرنا ہے، یہ اہل دل کا عمل ہے، یہ اگر یہ کر رہے تو اہل دل خیر تو نہیں ہے، پر اہل دل عام مسلمان کیسی چھ بیعت کرتے تو دیے نا، 500 مرتبہ درود شریف، 250 مرتبہ استغفار اور ذکر 5 الفاظ اللہ اللہ کا ذکر، یہ ذکر کرا تو انہیں کیا ہے کم از کم صالحین کے مرتبے پہ آ گیا، اللہ والے کیا بنے، اللہ والے کی بارگاہ میں کیا بنے، ہم صالحین بن گئے نا، اگر یہ عمل کر رہے ہیں تو اللہ والے تو عمل دے دیا، لیکن کرنا نہیں کرنا ہمارا کام ہے، یہ صالحین کا عمل ہے۔ شہید کا عمل کیا ہے، ذکر دوامن کرتے رہنا، ہمیشہ اللہ کو یاد کرتے رہنا، ترقی ہونا ذکر میں، ذکر کثیر سے ذکر دوامن میں آنا، کرائے کے گھر میں نہیں، کرائے کے گھر سے ذاتی گھر میں آنے کی خواہش ہے ہمارے کو، ذاتی گھر میں آ گئے تو گراؤنڈ فلور بنا لیے اور ایک فلور ڈالنے کی خواہش رہتی، پھر اور ایک فلور ڈالے تو اور ایک فلور ڈالنے کی خواہش رہتی، جب پورے فلور ختم ہو آتے پھر اور ایک زمین دیکھنے کی خواہش رہتی، پھر اس کے اوپر بنانے کی خواہش، پھر اور ایک زمین دیکھنے کی خواہش ہے نہیں ہے دنیا میں، بڑھنے کی خواہش ہے نہیں سب کو، نہیں، ہزاروں خواہش ہے ایسی کہ ہر خواہش میں دم نکلے، بہت نکلے ارماں میرے پھر بھی کم نکلے، نہیں، کئی خواہشیں دل میں رکھ لیں گے، خبروں میں جانے لوگ کئی خواہشیں بولتے تھے، ہمارے والد صاحب کی خواہش تھی بھائی سیرا دیکھنے کی، رہ گئی خواہش، چلے گئے والد صاحب، ہمارے والدہ کی خواہش تھی بھائی نہیں وہ گھر خریدنے کی، والدہ تو نہیں ہے ان کی خواہش پوری کر رہا ہوں، انہوں تو چلے گئے نا خواہش رکھ لے کے دل میں، نہیں سنے ہمارے والد صاحب کی خواہش تھی، ہمارے بھائی کی خواہش تھی، ہمارے دوست کی خواہش تھی، بیچارے کی خواہش تھی، چلے گئے نہیں، الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، اللہ تعالیٰ فرما تمہارا یہ تکاثر، الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر بول رہے ہیں اللہ تعالیٰ، تمہارے تکاثر ہے نا یہ ایسا کر کے ایسا کر کے ایسا کر کے ایسا کر دوں گا، کتنے اپنے سوچتے رہتے، پلاننگ نہیں ہے اپنی، ایسا کرنا، وہی نیند میں چڑھتے آج کیا کرنا ہے، ہماری فیلڈ کے حساب سے کون سی سیٹ پہ جانا ہے، آج کہاں پہ کیا کام ہے، ہر اپنی اپنی فیلڈ کے حساب سے آنکھ کھولتے ہی تکاثر، ایسا کرنا ایسا کرنا ایسا کرنا، آج یہ ٹارگیٹ ہے، یہ ٹارگیٹ ہے، یہ ٹارگیٹ ہے، تو اللہ تعالیٰ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر بنا، تمہارے جو تکاثر ہے نا ایسا کر کے ایسا کر کے ایسا، یہ ختم نہیں ہونے والے، کب تک،
خبر کے گڑھے میں گئے تک کوئی ہے وہ اس کی تشریح کرے شاعر، ہزاروں خواہش ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے. اتنے خواہشاں کرتا ہوں، ہر خواہش پہ دم نکلتے رہتا، پورے انمارا نکل جاتے اس کے، پھر بھی کم رہتے اس کے. آخر میں وہ بھی ہونا تو اچھا تھا، بچوں کو نصیحت کر دیا تھا، وہ بھی ہوا تو اچھا تھا، میں وہی خواہش رہ گئی میری، نہیں چل جاتا. آج تک بہت کم جنے بول کے کہ میں جو چاہا پورا ہوا، نہیں جو چاہ دنیاوی اعتبار سے بولتے. خیر ادھر جانا نہیں ہے. تو شہید کا عمل کیا ہے؟ دوامن ذکر کرتا ہے انہیں، ہمیشہ ذکر کرتے رہتا ہے انہیں. صدیق اب اس کے بعد ہے اس کے اعلیٰ مقام. یہ جو مقامات دنیا میں حاصل کرنے جا رہے ہیں، نامن خبر کے گڑے تک پہنچ جا رہے ہیں، وہ مقام ملتا نہیں، وہ مقام ملتا ہی نہیں. خواہش ہے جاتی، کچھ نہ کچھ خواہش جاتی، چل جاتے واپس. نہیں اب جاتے پوچھتے وہاں پہ کتنے گھر. پہلا سوال اپن وہی سمجھ کے گھر بنا رہے ہیں، یہاں پہ پراپرٹیز بنا رہے ہیں. کتنے گھر بنایا، کتنا کرایہ آتا تھا؟ 3 سوال ہے نا. یہ پوچھ رہے ہیں کتنے پراپرٹیز بنایا، کتنا کرایہ آتا، کیا کر کے آیا کرایہ پورا، کہاں سیو کر کے آیا. نہیں جاتے جو وہاں کیا ہے پوچھ رہے ہیں، وہاں پہ تیرا دین کیا ہے پوچھ رہے ہیں وہاں پہ. نہیں پوچھ دیکھو کتنی محنت کر رہے ہیں وہاں، کتنی محنت کر رہے ہیں دنیا پہ، کتنی محنت کر جاتے ہیں وہاں پہ تیرا دین کیا ہے پوچھ رہے ہیں. تیرا دین کیا ہے، تیرا رب کون ہے، تیرے نبی کون ہے. یہ 3 سوال کا ایسے زندگی دیا اللہ تعالیٰ. تو اس کو جاننا، اس کو پہچاننا، رب کو جاننا پہچاننا، تو علم دین کے ذریعے جاننا پہچاننا. جب علم دین کے لیے، رب کو جاننے کے لیے نکلتے نا، تو نبی کا تشخص ہوتا. جب نبی کو جانیں گا تو جب رب کو جانیں گا. گزشتہ بھی بات آئی تھی، لا الہ الا اللہ سے مولا نہیں ملتا، محمد رسول اللہ سے مولا ملتا. لا الہ الا اللہ سے جسم قلب اور روح صاف ہوتا. جب وہ صاف ہو جاتا، اس کے بعد جب محمد رسول اللہ جب پڑھتا رہا انہیں، جب مولا کا دیدار ہوتا. وہاں جاتے پوچھ رہی تیرا دین کیا ہے، دین اسلام. تیرا رب کون ہے، ربی اللہ. ہو گیا. تیسرا سوال ہے دین کو کس کی نظر سے پڑھا تو، میرے لیے اللہ کافی ہے. وہاں بولتا نہیں، نبی کی نظر سے اگر پڑھا تو دین کا جواب. آخری کوشچن کون سا رہتا؟ یہ دونوں کو پاس کرنے کے لیے آخری کوشچن ہے، کس کی نظر سے سیکھا دین تو، کس کا دین ہے. کیوں پوچھ رہے ہیں وہاں پہ نبی کا دین، تیرے نبی کون ہے. تو نبی کی نظر سے دین سمجھنا، نبی کی نظر سے رب کو دیکھنا ہے. ہم یہی سمجھتے تھے نا، لا الہ الا اللہ سے اللہ کو دیکھیں گے، لا الہ الا اللہ سے اللہ کو دیکھیں گے. نہیں، محمد رسول اللہ سے اللہ کو دیکھیں گے. نہیں، کہاں جا کے ٹکتی نظر؟ اللہ مالک ہے. کون فرمائے؟ کون فرمائے؟ کس کا فرمان اللہ مالک ہے بول کے؟ وہیں آ کے ٹکتی نا نظر. کیا بولیں گے؟ اللہ جب پوچھیں گا میں مالک ہوں تو دیکھا تو، دیکھا مالک ہوں تو نہیں دیکھا. پھر کیسا بولا؟ محمد رسول اللہ بولیں گے. تیرے نبی نے فرمایا. کہاں تک ہے ہماری پہنچ؟ محمد رسول اللہ سے. ٹھیک ہے. تو شہید کا مقام، شہید کا عمل کیا ہے؟ دوامن ذکر کرنا. اس کے بعد ہے صدیقین کا مقام ہے. یہ اہل طریقے مقامات بتا رہا ہوں. جو اللہ ہم کو جو مقام پہ ہم کو پیدا کیا، ہم کو خلیفہ بنایا نا، تو خلیفہ کے 4 مقامات ہیں وہ، جس پر اللہ کا انعام ہوا. اللہ انعام دیتا ہے اس پہ. انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. یہ اللہ تعالیٰ کی انعام یافتہ لوگ ہیں، یہ ان کا عمل ہے. یہ نہیں ہم صالحین کا عمل دیکھے ذکر کثیر کرتا، اس کے بعد شہداء کا عمل دیکھے دوامن ذکر کرتا. اب صدیق کے عمل میں کیا ہے؟ اوامر و نواہی کی پابندی بھی کرتا ہے، یہ شک اور شبہ کی چیزوں سے بچتا بھی ہے نہیں، اور ذکر دوامن بھی کرتا ہے نہیں. اب ایک عمل اور ایکسٹرا ہوتا ہے، اس کا کیا کرتا؟ نہیں، تحصیل علم کرتا. تحصیل علم حاصل کرتا. کیوں؟ علم حاصل کرا تو تصدیق کریں گا انہیں، بے شک اللہ میرا حاجت روا ہے. نہیں، علم حاصل کرا تو تصدیق کر سکتا انہیں. اس وجہ اس کو صدیق کا مقام ملا. نہیں، اس وجہ اس کو صدیق کا مقام ملا. تصدیق، بے شک اللہ میرا حاجت روا ہے. بیعت کرے، کیا ہے مقصد ہے بیعت؟ یاد حق علی الدوام یافت حق. یاد حق نسبت سے مل گئی نا. اگر وہ اس پہ محنت کر لیں گے تو کیا ہوں گا؟ صالحین کا مقام مل جائیں گا، شہید کا مقام مل جائیں گا. اس کے بعد جو ہم کو 2 مقامات جو حاصل کرنا ہے نا، وہ کیا ہے؟ یاد حق علی الدوام یافت حق. یافت حق کے لیے کیا ضروری ہے؟ علم و عرفان ضروری ہے. علم و عرفان کے لیے
صحبت شیخ ضروری ہے. تو صحبت شیخ میں آئیں گے تو صدیق کا مقام ملے گا. اگر صحبت شیخ سے بھاگیں گے نہیں آئیں گے تو صدیق کا مقام نہیں ملتا. کیوں نہیں؟ پہلا مقصد کیا ہے بیعت کا؟ یاد یہ نہیں کیا ہے پہلا مقصد؟ یاد حق علی الدوام. اس کے بعد یافت حق. یافت حق کے لیے علم و عرفان ضروری ہے. علم و عرفان کے لیے صحبت شیخ ضروری ہے. تو علم آگے آنے کے بعد میں نے تصدیق کرتا بے شک اللہ میرا حاجت روا ہے. نہیں، تصدیق کرنے والے کو کیا بولتے؟ صدیق بولتے. تصدیق کیسی کرنا؟ جو زبان پہ ہے وہ قلب میں رہنا. جو زبان پہ ہے وہ قلب میں ہونا نہیں ہے تو منافق ہے. انہیں اقرار باللسان و تصدیق بالقلب. زبان سے جو اقرار کر رہے ہیں اس کا یقین دل میں رہنا. اور یقین تو یعنی زبان سے تو بہت بول رہے ہیں، زبان سے تو ہم پورے حسینی ہیں، دل سے یزیدی ہے. نہیں، لباس سے حسینی ہے، دل سے یزیدی ہے. ظاہر حسینی ہے، باطن یزیدی ہے. بچنا اللہ کی نظر باطن پہ ظاہر پہ نہیں ہے. یہاں پر ہے اللہ کی نظر. یہاں سے حسینی ہونا، یہاں سے حسینیت والا نہیں. یہ دنیا کی رونق کو نہیں دیکھتا ہوں نے، دنیا کو نہیں دیکھتا ہوں نے، ظاہر کو نہیں دیکھتا ہوں نے. دیکھو نہیں، جس کا توجہ جدھر رہتی نہ اس کو نہیں، اسی کو سنوارتا، دوسرے کو چھوڑ دیتا ہوں. دو بچے ہیں، دو بچوں میں ہم جس کے اوپر توجہ رکھے اسی کو ہم سنوارتے. ایک بچے کو توجہ ہٹ گئی تو اس کو انہیں میلے کپڑوں میں ہے، کیچڑ میں ہے، معلوم ہے ادھر توجہ نہیں تو اس کو دیکھتے ہی نہیں. اپن توجہ جب ہوئیں گی تو جب اس کو سدھارتے. کوئی بھی چیز پورن دو گھر ہے ہمارے، دو گھر میں ایک گھر کو ہم توجہ سے دیکھ رہی تو گھر کیسا رہتا؟ صاف ستھرا رہتا. دوسرے گھر کو ہم توجہ نہیں کرے کیا ہوتا؟ وہ کھنڈر ہو جاتا انہیں. نہیں، کھنڈر ہو جاتا انہیں. تو جو جس پہ توجہ دیتا نا، اگر انہیں قلب پہ توجہ دے رہا تو اس کا ظاہر خراب ہو جاتا، اس کا دکھتا نہیں ظاہر. دیکھو اللہ والے جو مجنون رہتے نا، جو اللہ کی ایک صفت میں نہیں جذب ہو جاتے، مجذوب بولتے. دیکھو مجذوب، انہوں جذب ہو جاتے اللہ کی. اللہ مالک ہے تو خود فقیر بن جاتے. اللہ مالک، اب اللہ کو جب مالک دیکھتا انہیں تو وہ اللہ کی ملکیت میں جو فنا ہو جاتا تو اللہ ہی کو مالک دیکھا تو خود کے مجذوب کیسا رہتا؟ صاف رہتا. میلے کوچے کپڑے ڈال کے رہتا انہیں، پورا کان میں میل، ہاتھوں میں ایک عجب ہی رہتا انہیں. نہیں، اس کو نماز بھی معاف ہے. مجذوب کو نماز مجنون ہے نا انہوں ایک اس میں کیا ہے، وہ ایک صفت میں اللہ جذب ہو جاتے وہ لوگ. نہیں تو ان کو یہ اس کا خیال نہیں رہتا. توجہ قلب پہ ہے پوری. اللہ کو مالک دیکھتے رہتے، خالی اللہ کو مالک دیکھتے رہتے. ان کے سامنے جانے کو ڈرتے لوگ. کہیں کو ڈرتے نہیں، اللہ کی زبان سے بولتے اللہ اللہ مالک ہے. نہیں، مجذوب جذب ہو جاتا اس میں. نہیں، جذب ہو کے فنا فی اللہ ہو جاتا. اب جو انہوں بول رہے نا، انہوں نے بولتے وہ مولا بولتا، وہ جو مولا بولو تو بس حق ہو جاتی. تو مر جا وہ تو مر جاتا 100%. انہیں اس وجہ سے لوگ ان کے سامنے جاتے نہیں، ڈرتے، بڑے ادب سے جاتے. اب جو دیکھنے والے بولتے ارے فقیر کے سامنے کیسا جا رہے بھائی، کیا ہے لوگ شرک کریں بدعت کریں، بولتے نہیں معلوم، جاہل ہے وہ لوگ. نہیں کہیں، مگر ویسے لوگ بھیج ڈال لگے بھی بیٹھا درگاہوں کے پاس ہے. جو مجذوب ہوتا نا، اس کا جسم یعنی اس کے کپڑے پورے میلے کچیل رہتے پورے، حقیقت میں مجذوب رہتا انہیں اللہ کی. یا تو یعنی اللہ کے یعنی ذات میں فنا ہوتا تھا، صفات میں فنا تو بھی ہوتا، افعال میں یعنی آثار میں کوئی ایک اللہ کی ایک صفت میں فنا ہوتا. انہیں اپنی بات ظاہر کو دیکھتے ہی نہیں. تو لوگ کیا کریں معلوم، ارے ایسے رہے تو اللہ والے سمجھتے لوگ بول کے خالی حالت ڈال لے کے پھر رہے. اب لوگ ان لوگوں کے پیچھے پھر دیوانے لوگ. ساتھ کامل پیر کی صحبت میں رہے تو کامل مجذوب کی پہچان ہوتی. نہیں، کامل پیر بتا دے کون مجذوب ہے، کون جیسا لوگوں کو بیوقوف بنا رہا. تو لہذا تو صدیق جو ہے نا دل سے تصدیق بھی کرتا ہے، علم حاصل کر کے تصدیق کرتا بے شک اللہ میرا حاجت روا ہے. یہ علم حاصل کرتے رہتا انہیں تو اس کا ایک عمل بڑھ رہا. کیا بڑھ رہا؟ صدیق کے مقام پہ آنا تو اوامر نواہی کی پابندی کرنا، شک اور شبے کی چیزوں سے اجتناب کرنا، ذکر دوامن کرتے ہوئے علم حاصل کرنے والے وہ صدیق بولتے. اب ہے چوتھا مقام نبیین کا. ان کا عمل کون سا ہے؟ یہ عمل کرے تو نبیین کے مقام پہ آتے. نبی نہیں بنتے، نبی آخری الزمان آ چکا، کوئی نبی آنے والا نہیں ہے. اگر کوئی نبوت کا دعویٰ کرا تو کافر ہوتا انہیں. نہیں، مرتبہ نبوت پہ فائز ہوتا انہیں، نبی نہیں بنتا. کیا ہے نبی کا عمل؟ اوامر و نواہی کی پابندی کرنا، شک اور شبے کی چیزوں سے اجتناب کرنا، ذکر دوامن کرتے ہوئے تحصیل علم حاصل کرتے ہوئے ترسیل علم کرنا.
علم بانٹنا لوگوں کو وہ نبی کا کام ہے، وہ نبی کا عمل ہے، وہ مقام حاصل کریں گے تو نبی ان کا مقام پہ آئیں گے۔ تو یہ اہل طریق ہوتا، یہ اللہ کا خلیفہ ہوتا، انہیں کم از کم صالحین تو بننا، تو اللہ کے خلیفہ کے مقام پہ آتے ہیں۔ اپن کون سے خلیفہ بننے جا رہے پر نہیں، کاروباروں کے، تجارت کے، اس کے خلیفہ بننے جا رہے ہیں، صدر نہیں، وہ اپن بنا رہے نہیں، لیکن اللہ تعالیٰ ہم کو کون سا خلیفہ بنایا؟ صالحین بنو بول رہا نہیں، شہداء بنو بول رہا، صدیق بنو بول رہا، نبیین کے مقام حاصل کرو بول رہا اللہ تعالیٰ۔ میں تم کو خلیفہ بنایا، تم کیا کام کر رہے ہیں یار؟ تو بول کے بولتا ہے اللہ تعالیٰ، نہیں کیا سوچ رہا ہوں گا اللہ تعالیٰ بیٹھ کے وہاں پہ دیکھ رہا ہوں گا اللہ تعالیٰ، نہیں میں اس کو کیا بنایا تھا، انہیں کیا ہو گیا نہیں۔ تو لہٰذا ہمارا مقام کیا ہے؟ ہم اللہ کے خلیفہ ہیں، نہیں تو ہم اب اللہ کے خلیفہ بننا ہے تو سب سے پہلے ہمارے جو اندر قلب میں جو یزیدیت بیٹھی ہوئی ہے نا، کیا ہے یزیدیت؟ دنیا کی محبت، نہیں دنیا کی محبت۔ بظاہر میں تو مسلمان دکھتا نا انہیں، یزید مسلمان دکھ رہا تھا نا، نماز بھی پڑھ رہا تھا، روزے بھی رکھتا تھا، سب کرتا تھا نے، لیکن یہاں تھی اس کی، یہاں قلب سے انہیں کیا تھا؟ دنیا کی محبت بھری ہوئی تھی، نہیں عہدہ ہونا تھا اس کو، نہیں صدارت ہونا تھا، خلافت ہونا تھا اس کو، نہیں ارے اللہ تو آلریڈی خلیفہ، انسان کو خلیفہ بنا کے بھیجا، پھر کون سی خلافت دیتا انہیں؟ نہیں خلافت کی جنگ تھی نا، کون سا خلیفہ بنا انہیں؟ شیطان کا خلیفہ بن کے چلے گا۔ تو لہٰذا ہم کو اگر حسینی بننا ہے تو ایک عمل کرنا ہے، نماز تو سب پڑھ رہے ہیں، حسینی لوگ بھی پڑھ رہے ہیں، یزیدیاں بھی پڑھ رہے ہیں، نماز آج ہے، آج کربلا کا میدان نہیں ہے، سمجھ رہے ہیں کربلا کا میدان بھی ہے، یزید ایک نہیں ہے، 72 یزیدہ ہمارے سامنے ہیں، 72 یزیدہ ہیں ہمارے سامنے، فرقے جو ہے نا 72 فرقے یزید کی شکل میں ہمارے سامنے ہیں، یہ شرک، یہ بدعت، یہ وہ بول کے لگا دیے، خلاص نہیں نکالیے ایمان، نہیں 72 فرقوں سے جہاد کرنا ہے، بچنا ہے، اپنے عقیدے کو سنبھالنا ہے، نہیں ایمان والے بن کے دنیا سے جانا ہے ہمارا۔ تو اس کے لیے ہم کو یہ پوری دنیا جو ہے نا، جہاں بھی جا رہے ہیں کربلا کے میدان میں، ہم دیکھو آج باہر نکلو، نہیں آج باہر نکلو، کل ایک نماز جنازہ میں کیا تھا اہل حدیث والوں کی، وہاں مسجد میں کل عشاء میں نماز جنازہ تھی، اور نماز جنازہ کدھر کی چھوڑ کے بیان شروع کر دیا، موقع ملا 80-90% اپنے لوگ تھے وہاں پہ، شیخ بدعت کا بیان شروع کر دیا وہاں پہ۔ اب کیا پوری جمپوروں کیا اہل حدیث بناتا سمجھ رہے پورے لوگ، بعد میں آواز پکار کے تو خاموش پڑے، موقع ملتے ہی نہیں۔ یعنی بتا رہا ہوں نا، یہ فرقے جو ہے نا، یہ فرقے یزیدیت کی شکل میں ایسے یعنی ایسے عمل بتاتے کہ لے کے چلے جاتے تھے، تو ہم کو اس سے بچنا ہے۔ وہ 72 یزیدیاں ہمارے سامنے ٹھہرے ہوئے، اور یہ دنیا پوری جو ہے نا کربلا کا میدان ہے ہمارے سامنے، آج ہے ہم کربلا کے میدان میں ہیں، اور ہم کو لڑنا کس سے؟ 72 فرقوں سے لڑنا ہے ہمارے کو، لڑ کے بچ کے بچا کے جو ناجی فرقہ ہے اہل سنت والجماعت، اس میں ہم کو قائم رہنا ہے، کامیاب ہو کے دنیا سے جانا ہے۔ ہر جماعت بولتی ہے بھائی میں حق پہ ہوں، بولتی نہیں، ہر جماعت بولتی نہیں، ہر جماعت بولتی، ہر جماعت اپنے قرآن اور حدیث سے ثابت کرتی کہ میں حق پہ ہوں، لیکن اللہ اور اس کے رسول کس کو حق پہ بتائے؟ وہ ہم جاننا اور اللہ کی صحبت میں بیٹھنا، معلوم کر کے وہ جماعت کو ہم قائم رہنا، وہ جماعت میں الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے اللہ تعالیٰ ہم کو اس جماعت میں رکھا، اور دعا ہے کہ تا قیامت تک اللہ تعالیٰ ہم کو اسی جماعت پر، اسی عقیدے پہ قائم رکھے انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو یہاں جماعت کا جھگڑا نہیں ہے، ہم کو جماعت کے تعلق سے زیادہ بولنا نہیں ہے، میں اکثر بات آئی تو بولتا ہوں کہ ہے 72 جماعتیں ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جھوٹا نہیں ہو سکتا، بات حق ہے۔ بنی اسرائیل میں 72 فرقے تھے، میری امت میں 73 فرقے رہیں گے، ایک فرقہ صرف جنت میں جائیں گا، باقی 72 پر جہنم میں جائیں گے۔ تو یزید کتنے ہو گئے؟ 72 پر جب جنت میں، یعنی 72 پورے دوزخ میں جا رہے، تو یزید کتنے ہو گئے؟ یزید جنت میں جا رہا، دوزخ میں جا رہا، کوئی بولتا یزید جنت میں جا رہا بول کے؟ اگر بولا یزید جنت میں جا رہا بولتا، انہیں بھی ساتھ میں دوزخ میں چلا تھا یزید کے ساتھ۔ تو یہ 72 یزیدی ہے، ان سے بچنا ہے ہمارے انشاءاللہ۔ تو آنے والے پروگرام میں کلمہ طیبہ ہمارا جو کنٹینیو چل رہا ہے، آج کلمہ طیبہ کی بات ہوئی ہے، یہ پورا کلمہ طیبہ ہی چاہیے نہیں، انشاءاللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے کلمہ طیبہ کی تعلیم کنٹینیو رہیں گے۔ 4 نام ہمارے پھر آج بھی رہ گئے، کلمہ طیبہ کو 4 نام سے جانتے ہیں، ایک کلمہ طیب، ایک ہے نورانی کلمہ، ایک ہے دعوتی کلمہ، اور ایک ہے ازلی کلمہ۔ یہاں سے شروع کریں گے بولے تھے، لیکن مولا جو ہے سو صبر کرنے والوں کا مقام بتایا، تو اس کے اوپر اللہ تعالیٰ ہم کو ایمان کی تجدید کرائے ہماری انشاءاللہ سبحانہ تعالیٰ۔ یہاں سے پھر ہم کنٹینیو کریں گے آنے والے پروگرام میں، لہٰذا میں اپنی بات کو ختم کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں، جو کچھ بھی کہا گیا اور سنا گیا کہنے قبول عنایت فرما، ہر دو کے عمل میں اخلاص عطا فرما، اس میں تیری رضا شامل حال فرما۔ واسطہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی
یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.